کسی بھی امام کا مذہب نہیں ہے۔ جس طریقے پر آپ کو غیر مقلدین نے آپ کا ذہن بنایا کہ حنفی حدیث کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، الیاذ باللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کا بندہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ کس طرح غیر مقلدین جو ہیں وہ سعودیہ جا کر جو امام حرمین ہیں، جو حرمین کے امام ہیں، ان کو غلط باتیں بتاتے ہیں کہ یہ حنفی جو ہیں یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ سعودیہ میں یہی مشہور ہیں کہ حنفی جو ہے وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ علیہم ولا الضالین، ہو گیا مولانا؟ آمین واجب ہے، سمجھے؟ آمین اس میں فاعل ہے، استجب کے معنی میں اللہ ہماری دعا کو، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس پر آمین، یہ اس پر مہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ لینا۔ میں قرات خلف الامام کی بحث کو انشاءاللہ 9ویں پارے میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کے آخر میں آئے گا، وہاں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہاں صرف اتنی سی ایک بات آپ سے عرض کروں گا، جو لوگ کمزور ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں خود کمزور ہوں، آپ دلیل ملیل تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور دلائل، قیمتی دلائل کو بھی آپ، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ایک طبقہ ہے ہمارے، آپ سمجھ گئے؟ اب صرف باقی دلائل کو تو چھوڑ دو۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں صلوات سریہ اور جہریہ دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی صلوات سریہ جہریہ کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اور صلوات سریہ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھے؟ اس میں مستحب۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صلوات سریہ میں مستحب ہے، اور صلوات جہریہ کے اندر، صلوات جہریہ میں مکروہ تحریمی ہے، لیکن وہ جہری کی جس میں امام سے مقتدی دور ہو، آواز سنائی نہ دے، اس میں بھی پڑھ سکتا ہے آدمی مقتدی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جہری کے اندر، سمجھے؟ صحیح قولوں کا یہی ہے، لیکن اب امام شافعی کا مشہور قول یہی ہے، صلوات سریہ اور جہریہ دونوں کے اندر سورہ فاتحہ۔ بعد میں جب مصر چلا گیا تو امام شافعی کی یہ رائے بدل گئی، ابتداً ان کی رائے بھی وہی تھی جو امام ابو حنیفہ کی، لیکن یہ 4 ائمہ ہو گئے، کسی کا بھی یہ مذہب نہیں ہے کہ اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ کسی کا مذہب نہیں۔ اب تو مذہب بن گیا صلوات سریہ اور جہریہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سریہ اور جہریہ میں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اللہ کے لیے تھوڑی سی میں کمزور لوگوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، باقی چیزیں تو ظاہر ہے کہ ہم دورے میں پڑھاتے ہیں، لیکن کمزور لوگوں کے لیے ایک تنکے کا سہارا وہ یہ، جی پڑھتے ہیں، چلو پڑھتے واجب ہے، لیکن کہاں پڑھے وہ جگہ بتا دو۔ اب آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں، غیر مقلدین کے کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ احسن البیان والا جو تفسیر لکھ کر کے دنیا کا غبی انسان، غبی قسم، ایک صحافی آدمی ہے، گرامر وغیرہ ان سے قواعد سے تو واقف ہی نہیں ہے وہ سرے سے، سمجھے؟ ایک صحافی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ایک سانحہ ہے اور المیہ ہے کہ تفسیر عثمانی پر پابندی لگا کر کے، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رائج کر لینا، وہ سورہ فاتحہ وغیرہ کے لیے لکھتا ہے، لیکن پڑھنا کدھر ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی غیر مقلد نے یہ لکھا ہو کہ کہاں پر پڑھے، آج تک نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، جب وہ کہے گا کہ اس کو ادھر پڑھنا ہے تو اس کے لیے حدیث بھی چاہیے ہوگی نا۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو کہا جائے گا کہ ادھر پڑھو تو اس کی حدیث کو ایسی ملتی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، آج بھی ہے اور 1.5 مہینہ انشاءاللہ ہم اور آپ ایک ساتھ رہیں گے، آپ ٹیلی فون کریں، ادھر ادھر سے پتہ کریں کہ جناب سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، کہاں پہ پڑھنا ہے۔ پٹھانے کا وہی کلمہ، وہی کلمہ، وہی ہندو کو کہا کلمہ، وہی نوائے بیتا سے ڈز کم یہ والا ڈز وہی کلمہ، وہی ہندو نے کہا کہ جی چلو بتاؤ کلمہ، پٹھانے کا ہے مجھے خود معلوم نہیں۔ اس کو بندوق سے مار رہا ہے، لیکن پھر کہا کہ چلو میں مسلمان ہوتا ہوں، تو بتا دے کہ کلمہ کیا ہے۔ پٹھان کہتے کہ مجھے خود معلوم نہیں۔ سمجھ میں ہے کہ ہمارا ایک عزیز بڑا مالدار ہے، ارب پتی کرب پتی ہے، کہتے علماء غلط ہے، تعلیم یافتہ دنیا کے گریجویٹ ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہے، سمجھے؟ اس سے میں نے کہا کہ تو مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے، مولوی ایسے ایسے۔ میں نے کہا مولویوں کو برا بھلا نہ کہ کلمہ سنا دے۔ مجھے کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا آپ کو،
کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا تو سنا نا، تو سنا، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ چھری لے لے مجھے ذبح کر دیں اگر تو نے صحیح سنایا۔ کلمہ نہیں آتا مجھے، میں مسلمان نہیں۔ میں نے کہا وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تو مسلمان ہے یا کیا، لیکن کلمہ آپ کو نہیں آتا، مجھے کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا، آپ سے اچھے بڑوں کو بھی نہیں آتا۔ آیا سمجھ؟ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط ہے۔ کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا غلط ہے۔ پھر تھوڑا سا میں نے اس کو مذاق کر کے میں نے کہا کہ یہ اقامت میں ہم کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہاں کلمے میں کہتے کہ لا الہ 3 مرتبہ کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کو کہاں پتہ ہے؟ میں نے کہا کلمے میں محمد در رسول اللہ اور اقامت میں اشہد ان محمد در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ ادھر در رسول اللہ، یہ کیوں؟ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا پہلے تو کہا تھا نا کہ آپ جاہل ہیں، پہلے سے میں نے کہا کہ مولویوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، آپ کو درہ اور درہ کا فرق نہیں ہے معلوم۔ 4-5 درے لگیں گے انشاءاللہ تیرا دماغ درست ہو جائے گا، سمجھے؟ 4-5 درے جب لگ جائیں گے نا تو تیرا دماغ درست ہوگا کہ درہ کہاں ہوتا ہے اور درہ کہاں ہوتا ہے، سمجھے؟ اب سورہ فاتح پڑھنا واجب ہے، کہاں پڑھیں گے؟ ابو ہریرہ جیسا عظیم انسان، اس کو شاگرد نے کہا کہ حضرت کیسے پڑھیں جہری نماز میں؟ اس نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، مانا اس کا سوچو۔ ہم کہتے ہیں اقرا بہا اپنے دل میں پڑھو، دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں ہے، دل میں تو سوچنا ہوتا ہے۔ آپ اس کے مضمون کو سوچو، باقی پڑھیں گے۔ امام ترمذی ڈر کر کے کہتا ہے یتبع سکتات الامام، امام کے سکتوں میں پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مقتدی الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، آمین کہہ دو، تو تم خود پڑھو تو اپنے والے پر الگ آمین کہو، یہ دعا پر تو آمین ضروری ہے، 2 فاتح ہو گئے نا۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو آپ آمین کہو، لیکن اپنے والے پر۔ یہ اس وقت جب کہ آپ امام کے سکتات میں پڑھ رہے، تو اب مطلب یہ ہوگا ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب فالسکتۃ واجبۃ، سکتہ واجب ہوگا امام پر تاکہ آپ اپنے پڑھیں، اور یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں سکتات کے دوران الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، سکتہ کر رہا ہے نا، الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر امام بلوچ ہے یا سندھی ہے تو وہ سکتہ مکتہ جانتا ہی نہیں ہے، سندھی اور بلوچ تو جانتے نہیں ہے کہ سکتہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سندھی کہاں ٹھہرے گا؟ آپ نے دیکھا ایک سانس میں نے پڑھا، تو اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اللہ کی بندو کچھ پہلے پڑھا، یہ 2 صورتیں کہ سکتہ نہیں ہے، تیسری امام کے ساتھ پڑھو، اس کے کوئی بھی قائل نہیں ہے، یہ خود بھی قائل نہیں ہے۔ حضرت اللہ کے واسطے ہمیں بتا دو کہ کہاں پڑھے، بس اتنی سی بات ہے۔ اب کمزور لوگ سمجھ گئے، اس لیے ان کی کتابوں میں دیکھ کر کے مجھے بتا دینا کہ انہوں نے لکھا کہ اس جگہ پر پڑھو۔ کہتے ہیں یتبع سکتات الامام، ترمذی نے کہا کہ امام کے سکتات کے دوران، تو اس وقت پھر فاتح جب واجب ہے تو سکتہ پر واجب، سکتہ پر موقوف ہے، ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب، سکتہ بھی واجب ہوگا، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔
اور ایک صورت کیا ہے؟ انہوں نے اب یہ شروع کر دیا ہے، امام کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد امام ٹھہرا رہتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سمجھتے ہیں؟ اب اس کے بعد امام چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام کے لیے سکتہ طویلہ ضروری ہے، اتنا سکتہ طویلہ اتنا ٹھہرے کہ آخر میں آخری سکتہ، پہلے تو کئی سکتے تھے، اب آخری سکتہ اتنا لازم ہے کہ امام اپنا فاتحہ مقتدی اپنے فاتحہ پڑھ لیں، یہ سکتہ طویلہ ہوگا. اس سکتہ طویلہ کا ثبوت نہ کسی حدیث صحیح میں ہے نہ کسی ضعیف میں ہے، اس کو نوٹ کر لو. اللہ کی بندو کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، یہ بخدا نہیں ہے. حضرت اقدس کی ایک کتاب ہے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الاخوان کے نام سے، اس نے کہا کہ یہ سکتہ لم یثبت فی حدیث صحیح ولا ضعیف، کسی حدیث سے صحیح اور ضعیف میں اس کا ثبوت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کے بارے میں آتا ہے فسکت ہنیۃ اے زمانا یسیرا، آپ تھوڑا سکتہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، وہ کس کے لیے؟ آمین کے لیے، بس آمین ہوتا. اتنا طویل سکتہ کہ مقتدی اپنا سارا سورہ، پھر مقتدی 2 قسم کے، 3 قسم کے، 4 قسم کے. حضرت اقدس حذیفی میرے سر کے تاج ہے، قربان جاؤں، اللہ نے مسجد نبوی میں اس کو کھڑا کر دیا ہے، میرے ماں باپ قربان جائیں. لیکن یہ اس ضد سے پہلے، ہم بھی تو چونکہ ابھی 50-60 سال پہ پہنچے، ہم پہلے جاتے تھے 20-30 سال پہلے حج پہ جاتے تھے، حضرت جی یہ نہیں کرتا تھا. بعد میں انہوں نے اتنا چھیڑا اور حنفیہ کے خلاف اس کا ذہن اس طرح بنایا کہ اب اتنا طویل سکتہ کرتا ہے. میں نے آزمانے کے لیے کہ تجربہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، تب بھی حضرت ولا الضالین کے بعد کھڑے ہیں. 3 مرتبہ تیزی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لو، تب بھی حضرت حذیفی کھڑا ہے. اس لیے پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو خط لکھا کہ اللہ کے لیے اس طرح نہ کرو. یہ کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی امام کا مذہب نہیں ہے. جس طریقے پر آپ کو غیر مقلدین نے آپ کا ذہن بنایا کہ حنفی حدیث کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، الیاذ باللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کا